جب ہم سائنٹیفک اپروچ کی بات کر رہے ہیں تو سائنٹیفک اپروچ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو انڈر آپٹیمائز نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو آپٹیمائز نظر آئیں گی۔ تو یہ سب چیزیں ہم اپنے اس ٹاپک کے اندر کور کرنے والے ہیں۔ تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کنسیڈر کرنا ہے اوور آپٹیمائزیشن اور انڈر آپٹیمائزیشن کو۔ موسٹلی ایس سی اوز کیا کرتے ہیں کہ انڈیویجول سگنلز کو اگنور کرتے ہیں اور اوور آل ویب پیج کے جو دیکھتے ہیں رینکنگز کو اس کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو ایک ایک انڈیویجول سگنلز کو آپٹیمائز کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ویب پیج ہے وہ اوور آل آپٹیمائز ہو جائے۔ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے، چھوٹے چھوٹے سگنل مل کے آپ کے اوور آل سکورز بنا رہی ہیں آپ کی رینکنگ کے۔ تو آپ کو کوئی بھی، چاہے وہ چھوٹا فیکٹر ہو چاہے کوئی بڑا فیکٹر ہو، آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، اور ڈیٹا کہاں سے آئے گا؟ آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے ٹاپ 10 کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کہاں کہاں پہ کیا کیا سگنل کو یوز کر رہے ہیں، وہ کتنے ایگزیکٹ میچ کی ورڈ استعمال کر رہے ہیں، کتنے ایل ایس آئیز، کتنے ویریشنز، کتنے سیکنڈری، کتنی سپورٹنگ۔ تو یہ سب آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کتنی امیجز کو یوز کر رہے ہیں۔ تو امیجز کا کاؤنٹ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی امیجز کا استعمال کرنا ہے۔ تو سارے فیکٹرز جس کے اندر H1 ہیڈنگ ٹیگز، پیراگراف کے ٹیگز، مے بی وہ بولڈ، اٹیلکس یا جتنے بھی ایسے ٹیگز ہوں گے، آپ اس کی لسٹ بناؤ گے اپنے ٹاپ کمپیٹیٹرز کے لیے کہ آپ کے ٹاپ کمپیٹیٹرز کتنے استعمال کر رہے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ٹاپ 10 کے اندر جو ایوریج آ رہی ہے H1 کی وہ تو ایک ہی ہوگی، H1 ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ جو ٹاپ 10 کے اندر H2 کی جو آ رہی ہے، کاؤنٹ آ رہا ہے، وہ ایوریج آ رہا ہے مے بی 12۔ تو آپ کو 12 H2 استعمال کرنے پڑیں گے۔ آئیڈیلی اگر آپ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایک آدھ زیادہ رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے اندر یاد رہے کہ آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ As signals need to be optimized independently, it means that a page can be both over optimized and under optimized at the same time. دیکھو، کوئی بھی پیج ہے اس کے اندر ملٹیپل سگنلز ہوں گے یا ملٹیپل ایس سی او فیکٹرز ہوں گے۔ تو ایک پیج کے اندر کوئی ایک فیکٹر اوور آپٹیمائز بھی ہو سکتا ہے اور انڈر آپٹیمائز بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ اور تمام چیزوں کو اوور آپٹیمائز یا انڈر آپٹیمائز نہ کرنے لگ جاؤ۔ Further, individual factors can be under and over optimized when you consider exact match usage and variations. بعض دفعہ ایگزیکٹ میچ کا یوز کرتے ہوئے یا ویریشنز کا یوز کرتے ہوئے کچھ جگہ پہ آپ انڈر آپٹیمائز رہو گے یا کچھ جگہ پہ آپ اوور آپٹیمائز رہو گے۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہو، اس وقت کنفیوز نہیں ہونا، میں آپ کو پرسنلی یہ چیز سمجھا دوں گا، بٹ آپ ابھی سمپلی یہ رکھو، اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اوور آپٹیمائزیشن اور انڈر آپٹیمائزیشن بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب بہت سارے ٹولز ہیں، وہ آپ کو اس طرح کے اسٹیٹس دے دیں گے، جیسے ہم نے بات کی پی او پی کی، ہم نے کورا کی بات کی، تو وہ اس طرح کے اسٹیٹس آپ کو دے دیں گے، اور یہاں سے اور ان اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ فگر آؤٹ کر لو گے کہ آپ کو کس فیکٹر کے لیے انڈر آپٹیمائز رہنا ہے اور کس کے لیے اوور آپٹیمائز ہونا ہے۔ تو ابھی آپ بودر نہ کرو اس چیز کو، میں آج یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اوور اینڈ انڈر آپٹیمائزیشن بائی سگنل، دیکھو، جو ایک ٹول ہے پی او پی، یہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹول نہیں ہے تب آپ خود سے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ٹاپ 10 کے اندر آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ آپ کو ٹوٹل یوز کرنے ہیں کتنے ایچ ٹوز، آپ کو دو استعمال کرنے ہیں۔ تو دو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ اپنے کمپیریزن کرو گے اپنے ایچ ٹوز کے ساتھ اور ٹاپ 10 کے ساتھ، تو جہاں پہ کمی پیشی نظر آئے گی آپ اس کو فل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب جیسے ٹارگٹ تھا 2 کا، لیکن اس آرٹیکل کے اوپر یا اس پیج کے اوپر اس بھائی صاحب نے 6 لگا دی ایچ ٹوز، جو کہ ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں ریکمنڈیشن بھی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر زیادہ ایڈ کر دیا تو یہ اچھی بات ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں پیراگراف ٹیکسٹ اس نے بتایا کہ جو ٹارگٹ ہے وہ تو ہے 18 پیراگرافز کا، لیکن آپ کے پاس 13 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 5 مزید پیراگراف ایڈ کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہو ٹاپ 10 کا، اور آن ایوریج جتنے ریکوائرڈ ہوں گے آپ اس ایوریج کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرو، اور جتنے ریکوائرڈ ہوں گے آپ اس کو وہاں پہ مینشن کرو۔ اینکر ٹیکسٹ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹارگٹ 9 کا ہے، کرنٹلی 6 ہے، تو اس کو ٹھیک کرو، 3 مزید ایڈ کرو۔
H2 to H3 جو یہ چل رہا ہے، اس کا ہیرارکی چل رہی ہے، اس کے مطابق یہ اس کو سجیشن دے رہا ہے، اور H2 to H6 بھی یہ اس کی کچھ سگنلز کی اندر کوئی ریکمنڈیشن دے رہا ہے۔ تو اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہو، اگر ٹول نہیں ہے تو آپ اس کو مینولی بھی کر سکتے ہو۔